نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہراتے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب تم میں سے بنو سلمہ، خزرج اور بنو حارثہ اور اوس دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم بہت بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ۔ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ تمہاری مدد فرمائے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين صدق الله العظيم. جزاکم الخیر. قاری سعد حسین نقشبندی تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے اور ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور بعد از خدائے بزرگ و برتر کے نام کے ہم آغاز کرتے ہیں. میرا نام آغا شیرازی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پہ انعام رمضان کی خصوصی نشریات، اور میرے ساتھ موجود ہیں جی السلام علیکم تمام لوگوں کو. میں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل، اور ہمیں آپ لوگ دیکھتے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ انعام رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. آغا شیرازی صاحب، اگر بات کی جائے آج کی اسپیشل 17 رمضان المبارک کی، تو حق اور باطل کی ایک ایسی جنگ لڑی گئی اور اس میں اسلام نے کفر کو شکست دے دی، اور میں چاہتی ہوں کہ غزوہ بدر کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے. جی بالکل، آج کا موضوع یہی ہے. لیکن بعد از خدائے بزرگ و برتر ہمارے ذہن و دل میں ایک ہی شعر جگمگاتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو سب سے پہلے زانو ادب طے کرتے ہیں حضور پرنور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. درود اس لیے کہ ثواب چاہتے ہیں، اور سلام اس لیے کاش 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 ہم جواب چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے عطرت رسول، خانوادہ رسول پر درود و سلام تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. وہ صحابہ کرام جن کے لیے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کسی ایک صحابی کی ضیاء کو یا اس کے پیروکار بن کر آپ فلاح پا سکتے ہیں، وہ مثل ستارہ ہیں. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور تمام اولیاء کرام جو جا بجا کر رہے ہیں اس پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے کہ وہ باقاعدہ حیات ہے یا پھر صاحبان مزار کی حیثیت سے موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد مشائخ اعظام، علماء کرام، ہمارے سر کا تاج، جن کے ذریعے سے ہم اس دین مبین کی اصلاح لیتے ہیں. آج کا موضوع ندرت آپ نے جس طرح بتایا، حق و باطل کی پہلی جنگ، اور ایسی جنگ کہ جس میں ایک طرف بے سر و سامانی ہے. آج قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیہ مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے قاری سعد حسین نقشبندی نے حاصل کیا. دراصل قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ کیا بے سر و سامانی تھی. 313 کا لشکر تھا، اور دوسری جانب ایک روایت کے مطابق 950 اور ایک روایت کے مطابق 1000 کا لشکر. یہاں پر کل 8 گھوڑے تھے جن پر گھوڑ سوار تھے، اور وہاں پہ 300 گھوڑے. اور یہاں پر نہ تلواریں مکمل تھی، 10 تلواریں، نہ بھالے تھے اور نہ ہی ڈھالیں تھیں جن سے وار روکا جا سکے. جس مقام پر بدر کے یہ مجاہد کھڑے تھے وہ ریتلی جگہ تھی، وہاں ریت تھی، اس میں پیر دھسے جاتے تھے، اور دوسری جانب پکی جگہ تھی، مضبوط جگہ تھی، فرش کی مانند تھی، جس پہ وہ 1000 کا لشکر کھڑا تھا. وہ تر و تازہ تھا، ان کے اندر جو ہے وہ لڑنے کی قوت تھی، ساز و سامان تھا، اور ساتھ ساتھ خوراک بہت سی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے مطابق جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اسے لینے کے لیے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس لشکر کی تعداد کتنی ہے. اس نے کہا نہیں معلوم کتنی تعداد ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آج رات کو کھانے میں کتنے اونٹ ذبح ہوئے. اس نے کہا 10 اونٹ. تو رسول خدا نے فرمایا ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. گویا 1000 کا لشکر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اس شخص سے پوچھا کیا تم اس لشکر میں شامل ہو؟ بولا جی ہاں میں لشکر میں شامل ہوں. یہاں کیا کر رہے تھے؟ بولا میں تو پانی بھرنے کے لیے آیا تھا بدر کے کنویں پہ. تو اسے جانے دیا، اسے جنگی قیدی نہیں بنایا. کہا کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. مدافعت کی ہمیشہ دین مبین نے. ہم پہ حملہ ہوا اور ہم نے مدافعانہ انداز اپنایا. یہ 313 کیا لوگ تھے، نفوس قدسیہ تھے، جن پہ میں سمجھتا ہوں، چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ انبیاء سلام بھیجتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے اصحاب ملے ہیں جو اتنے آمادہ ہیں زخم کھانے کے لیے کہ زخم دینے والے اتنے آمادہ نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے فرشتے اتارے، اور پھر اس کے بعد کیا لڑے تم کہ اللہ لڑا. اور پھر اس کے بعد یہ جنگ جب نصرت کی صورت میں سامنے آتی ہے تو اسلام کا بول بالا ہوتا ہے. یہ پہلی حق و باطل کی
رمز ہے جس پہ آج ہم یہاں فہم دین میں علماء کرام سے گفتگو کریں گے. اور حق و باطل آپ کی زندگی میں جا بجا ہے. بالکل. چھوٹے چھوٹے مقامات پر آپ کی زندگی میں بدر آ جاتی ہے. آپ کو دائیں یا بائیں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یا تو آپ 313 میں شمار ہوتے ہیں, وسائل کم ہوتے ہیں لیکن بات حق کی کہہ رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ 1000 کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیت ہماری ہوگی, لیکن بہرحال حق نے باطل پر غالب آ جانا ہے. آج ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت شاندار سراخہ الحمدللہ, تو ہم چاہیں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں. حافظ فرحان بینا ہے, اپنے دل کی آنکھ سے سارے مناظر دیکھ رہے ہیں, تو میں حافظ فرحان سے کہوں گا کہ وہ اپنی آواز بلند کرے. آپ کی آواز آج نماز عشق ادا کرے گی, ہم اپنی سماعتوں کے ساتھ مقتدی ہوں گے. آئیے نماز عشق ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آغا بھائی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا یا رسول اللہ, ذکر سرکار سے خدا کی قسم, جان و دل کو قرار ملتا ہے. وہ بڑی شان والے حیات ہے, ان سے پروردگار ملتا ہے. ارے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے, محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے.
जालियों में यार غار کیا بات ہے، माशाल्लाह, माशाल्लाह. ماشاءاللہ، کیا بات ہے فرحان بھائی، آپ سلامت رہیں. ماشاءاللہ، اور جن دوستوں نے آپ کے متعلق یہ کہا تھا کہ آپ کو دعوت دی جائے اور پھر ہم نے یہاں بلایا، جوہر بھائی بہت ہی شاندار، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو بار بار بلائیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ. خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور ناظرین محترم، اب ہم انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہمارا مہمان جو ہے ہم اسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ سے. وہ مہمان ایسے ہیں کہ ہمارے ہی شعبے سے ہے. ہمارا شعبہ یعنی جو صحف کا شعبہ ہے، صحافت کا شعبہ ہے، اور اس میں جو کمال ہے ان کے پاس وہ یہ کہ وہ اپنی ذات میں گم آدمی نہیں ہے میری طرح اور دنیا کی طرح. وہ اپنے سوا اجتماع کا سوچتے ہیں، سب لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان حقوق کی بات کرتے ہوئے اپنے حق سے بھی ان کو دستبردار ہونا پڑ جاتا ہے اور کبھی خود سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر ایسی آواز بلند کرتے ہیں کہ 60-70 سال کی زندگی نہیں پائی انہوں نے کہ وہ 70-80 سال جی لیں گے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سینکڑوں سال تک ان کا حوالہ قائم رہے. کراچی پریس کلب کے 6 مرتبہ منتخب صدر اور جو ہے وہ 2 مرتبہ سیکرٹری رہے، اور اس کے علاوہ بیش بہا مقامات ایسے ہیں جہاں پہ صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. ہمارے ساتھ موجود ہے امتیاز خان فرحان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. امتیاز بھائی، اصل میں وہ آپ کے بارے میں ایک بڑی شاندار بات مشہور ہے کہ اگر آپ نے وینس ٹی وی میں آنا ہے تو آپ وینس ٹی وی تو آ چکے ہوں گے، سیٹ پہ آپ آدھے گھنٹے بعد آئیں گے. اب وہ پوچھنے والے کہتے ہیں بھائی کیوں؟ بولا راستے میں لوگ ملتے رہیں گے، امتیاز بھائی امتیاز بھائی امتیاز بھائی. کسی تقریب میں بلا لیں آپ، یہ ہال میں داخل ہو جائیں گے، سٹیج تک آنے میں ان کو 15-20 منٹ لگ جائیں گے کہ ہر آدمی ان سے ہاتھ ملائے گا. اچھا جو ان کو دیکھ رہا ہے وہ آگے بڑھ کے ہاتھ ملا لے گا، اور جو نہیں دیکھ رہا ہے کسی کا چہرہ ہو تو وہاں جا کے خود ملا لیں گے بھائی کیسے ہو. تو یہ ان کی خاصیت ہے. ہم ان سے گفتگو کریں گے. بچے بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. جی بھائی، آج کے ننے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. 3 پیاری پیاری خوبصورت بیٹیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور 2 بچیاں ایسی ہیں جن کو کہہ سکتے ہیں ہم ایک جیسے کپڑے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر یہ اللہ کا احسان بھی جاری ہے، انعام رمضان بھی جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. جو بیٹھتے ہوں گے نعت خواں، ان کی تو تباہی ہو جاتی ہوگی. تبھی تو بدر بھائی بولتے ہیں مجھے نیند آ جاتی ہے. یہی تو کہتے ہیں بدر بھائی، کہتے ہیں مجھ سے ٹھنڈے میں نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم موجود ہیں اس غنچہ اطفال میں جہاں پر بچے ہمارے ہمراہ ہیں اور بچوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں ہمیشہ ندرت مغل. اور آج میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ بیٹھوں اور بات کروں. اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ 2-3 ایسے فریم بنائے تھے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا تھا، پھر ہم نے فریم چینج کیا. اب یہ راز کی باتیں جو صرف سیٹ پہ ہی لوگ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ تک پوری بات نہیں پہنچ سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو موجود ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ بتائیے نام کیا ہے آپ کا؟ شفا. شفا. شفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کوئی بیمار ہو پھر وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم کہیں گے اسے شفا ملی ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ نور کوثر. نور کوثر. ماشاءاللہ بھائی. واہ 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 واہ. اچھا شفا یہ بتائیے آپ کون سی کلاس میں؟ 1 میں. پہلے تو آپ دونوں کے ایک جیسے کپڑوں پر عامر بھائی آپ کی یاد میں اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کرے. آمین آمین آمین. ایک جیسے کپڑے، اس کا ایک خصوصی انعام میری طرف سے آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. بتائیے کون سی کلاس میں تھی؟ A1 میں. وہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں، بتائیے. شفا آپ 1 کلاس میں ہیں؟ جی. اچھا مجھے بتائیں، روزے رکھتی ہیں آپ؟ جی. کتنے روزے رکھے ہیں ابھی اس رمضان میں؟ اس رمضان میں 7 رکھے. 7 ماشاءاللہ. اور کتنے سال کی ہیں آپ؟ 8 سال کی. ایک روزہ اور رکھ کے برابر کریں نا. اچھا روزہ رکھتی کہاں ہیں آپ؟ کہاں رکھتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہاں رکھنا چاہیے. میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا،
وہ 2.5 پونے 3 سال کا ہے. تو وہ امتیاز بھائی 2 روزے رکھتا ہے. کہتا ہے میں نے 2 روزے ایک ساتھ رکھے فریج میں. میں نے کہا کیوں؟ بولے ایک ٹوٹ گیا تو دوسرا روزہ تو ہو میرے پاس. اچھا اب کیا سنائیں گی یہ بتائیے؟ نعت سنائیں گی؟ بھائی واہ, بسم اللہ سنائیے. مائک کو قریب کر کریے. لیجیے. ہاں جی. وہ جس کے وہ میرا نبی ہے, وہ مائک میرا قریب کریے. نبی ہے, چھوڑیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی الوربی کے, وہ میرا نبی ہے. آپ یہ مائک پکڑیے, بتائیے آپ کیا سنا رہی ہیں, اور پہلے بتائیں کلاس کون سی ہے؟ 1. آپ دونوں بہنیں ہیں؟ آپ بڑی ہیں؟ یہ چھوٹی ہے, آپ بڑی ہیں؟ آپ کتنے نے سال یہی کی بولا ہیں؟ نا آپ بڑی ہیں. آپ کتنے سال کی ہیں؟ ادھر سے مائک میں مائک میں بولے بتائیے. نا. 7. 7 تو آپ بڑی ہیں نا. نہیں, یہ چھوٹی ہوئی نا. یہ 1 سال کی میں 7. وہ اچھا 8 1 سال کا فرق ہے. ہاں جی. اور کلاس کون سی ہے؟ 1. 1. اچھا آپ سیم کلاس میں, کیا سنا رہی ہیں بتائیے؟ چلے نعت سنائیں. یہ مائک قریب کر لیں. چلے شاباش. یا نبی نظر کرم فرما, ہے حسنین کے نانا, ہے حسنین کے نانا. چلو آپ کی نعت پہنچ گئی. یہ بالکل ایسی ہی کیا ہے, بات ہے. چھوٹی سی نعت, جیسے چھوٹا سا روزہ ہوتا ہے. اور وہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے چھوٹے بچوں کی نا روزہ رکھنے کی نیت جو ہے امتیاز بھائی, وہ کہتے تھے وبی صوم غدم نوی تمن شہر رمضان نہیں ہے, وہ ہے ڈیل ڈول آج کا روزہ جب بھی دل چاہے کھول. تو یہ اس طریقے سے ہے کہ چھوٹے روزے, لیکن آپ نے پورے روزے رکھے, اس پہ آپ کو داد ہے. آپ کے پاس کون بچی بیٹھی ہے؟ جی آپ کا کیا نام ہے؟ ناراض لگ رہی ہیں. کیا نام ہے؟ زور سے بتائیے. ابیہ فاطمہ. ابیہ فاطمہ. آپ کو پتہ ہے یہ اصلاً ہونا چاہیے ام ابیہا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ لقب ہے, اور ام ابیہا کا معنی ہے اپنے باپ کی ماں, اپنے باپ کی ماں. تو یہ ہے بھائی آپ کی بہن ہے نا, یہ آپ تینوں بہنیں ہیں نا. تینوں تو یہ بتائیں اگر یہ کیا واقعی آپ کے پاپا کو اپنے حکم چلاتی ہے؟ بھائی واہ, ضد کرتی ہے یہ. ہاں چلو مائک میں بتاؤ جلدی مائک سے. میں شاباش, بتاؤ. مائک لو اور بتاؤ. ضد کرتی ہے؟ جی بہت ضد کرتی ہے. اچھا یہ بتاؤ آپ جس اسکول میں پڑھتی ہو وہاں پہ آپ کی فیوریٹ ٹیچر کون ہے؟ سونیا مس. وہ سونیا. دیکھ رہی ہیں آپ کو, مس سونیا. اور آپ کی کون سی فیوریٹ ٹیچر ہے بھائی, آپ بتائیں؟ رباب. رباب. کیا پڑھاتی ہیں وہ؟ کون سے سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ کون سے سبجیکٹ پڑھاتی ہے؟ انگلش پڑھاتی ہے, اردو پڑھاتی ہے, میتھس پڑھاتی ہے, کیا پڑھاتی ہے؟ اردو. اردو پڑھاتی ہے. اچھا, کیا بات ہے جی. یہ بچے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے لیے کچھ تحائف ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ہے جی. اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے آج کے ننھے مہمان, یہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے ٹفل بیبی ڈائپرز. پاکستان کا پہلا ISO سرٹیفائڈ 9001 بیبی ڈائپر ہے یہ. تو میں چاہوں گی اگر صاحب پہلے آپ وہاں سے ذرا دیجیے. یہ لیجیے جی, یہ آپ کے پاس آ گیا. اور یہ آپ کے لیے ہے نور کوثر, اور یہ الگ ایک کلر پسند کروا دیا گیا تھا پہلے ہی ابیہا کے لیے, یلو کلر. یہ یلو کلر ان کے پاس آ گیا. ناظرین محترم, یہاں لیتے ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو میں, ندرت اور امتیاز خان فرحان کچھ مزے کے سوالات. اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان.
اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں، اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے پھرتے ہیں، اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں، سامنے ہے بطول کی چوکھٹ، سامنے ہے بطول کی چوکھٹ، اس لیے سر جھکائے پھرتے ہیں، اس لیے سر جھکائے پھرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے پھرتے ہیں، اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں، اور کیوں کریں نا وفا حسین سے ہم، کیوں کریں نا وفا حسین سے ہم، دل میں غازی بسائے پھرتے ہیں، دل میں غازی بسائے پھرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے پھرتے ہیں، اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں۔ جی ہیں ضمیر بھائی، سلامت رہیں۔ اور آپ کو جو داد مل رہی ہے نا ثنا خانوں سے، اس کا معنی ہے کہ وہ آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہے۔ یہ بھی بات ہوتی ہے نا امتیاز بھائی، کہ آپ کے ہم پیشہ اگر آپ کو جب داد دیں تو اس کا معنی ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم کر لیں، آپ شامل ہو گئے۔ ہاں جی بالکل۔ ناظرین محترم، آج کا مہمان امتیاز خان فرحان، محمد امتیاز خان فرحان، اور یہ جو نام محمد ہے اس کی ایسی انہوں نے اچھی مجھے دلیل دی ہے کہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ یہ نام کیوں شامل کیا گیا، اور ایک مرشد کی جانب سے شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ نام جب شامل ہو جائے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھی آسانیاں آ جائیں گی اور آخرت میں بھی آسانی آ جائے گی، پھر عذاب قبر نہیں آئے گا، کیونکہ محمد نام آپ کے نام میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، میرے بچوں کے نام میں بھی محمد شامل ہے، لیکن مجھے اس کی لذت ملنے لگی ہے کہ نام محمد کا یہ معجزہ ہے۔ امتیاز بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، بچپن میں بچے جب ہم روکیں، یہاں پر بھی نصرت اکثر بچوں سے پوچھتی ہیں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، کہتا ڈاکٹر انجینئر، آپ بچپن میں یہ کہتے تھے بڑا ہو کے صحافی بنوں گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیسے بن گیا تھا۔ میری والدہ مجھے بینکر بنانا چاہتی تھی، میں نے کامرس پڑھی، تو جب میں اچانک یہ شروع ہو گیا سلسلہ، میں سندھی عبرت گروپ میں نے جوائن کیا، میری والدہ کی سمجھ نہیں آتا، ایک دن مجھے والدہ لے کر گئیں بینک جہاں پہ اکاؤنٹ وغیرہ وہ تھا، اس میں پھر انہوں نے وہ سامنے سیٹ پہ دکھایا جو اس کی طرح چاہتی تھی۔ اچھا اچھا، تم پتہ نہیں کدھر چلے گئے، مطلب ماں نے آئیڈیلائز کیا ہوا کہ ایسا سوٹڈ بوٹڈ میرا بیٹا بیٹھا ہو، ایک سیٹ پہ بیٹھا ہو گیا۔ میں نے کہا امی میں تو پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں آ رہا، اس کو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے چند مہینے کے بعد سڈنلی 3-4 واقعات ایسے ہوئے کہ میں پنجاب میں تھا اور یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، اس وقت میں
टू यंग मैंने ज्वाइन कर लिया था जर्नलिज्म में। मैं इंटर में जवानी तो था, आपकी खत्म ही नहीं हो रही, आप अभी भी जवानी हैं। इंटर में था, मैंने ज्वाइन किया जर्नलिज्म। तो वहाँ हम गए पंजाब, एक डेलीगेशन किया, तो बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे यहाँ से, उनके साथ। तो वहाँ पर APNS अवार्ड अनाउंस हुआ। ठीक है। तो उस वक्त सिर्फ PTV होता था जी, उस पर खबर चली, मेरे घर में देखा उन्होंने सारा। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का हाँ, अवार्ड मुझे हो रहा है। APNS अवार्ड मिला, बेस्ट कॉलमिस्ट रीजनल सिंधी उसके ऊपर। तो मैं आया तो फिर मेरी अम्मी ने कहा भाई टीवी पे आए थे और इस तरह हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मैंने कहा अम्मी मुझे वो मिला है। उसके बाद ये हुआ, मैं हमारे हर ख़ानदान में एक होता है, एक फैमिली ऐसी होती है जो रिच होती है, यानी आपके ख़ानदान से अबव होती है। जी जी, उसको एक तरह का एग्जाम्पलरी तौर पे देखा जाता और है। वो कि जी मिल रहे हैं, उनके बच्चे नहीं मिल रहे, ये हो रहे। तो हमारे यहाँ भी ऐसे, हमारे फैमिली में ऐसे ख़ानदान में फैमिली थी। तो वो घर पर आए, हार वगैरह लेकर आए। फिर उन्होंने बोला भाई ये तो इस तरह से हाँ, भाई ये तो कमाल उसको हुआ है। अवार्ड मिला है, ये मिला। तो अम्मी ने बोला ये क्या मसला है कि भाई वो आ गए यानी घर के अब पास। एहसास हो रहा है कि ये कि शोबा ये कुछ कितना है। अहम है। ठीक है ना। अब उसके बाद उनके साहबजादे का एक मामला था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने बोला जी ये वो फरहान कर सकता है। अम्मी ने बोला भाई वो तो आए थे, तो फिर ये काम अल्लाह ने कैसे करवा गए? दिया। फिर एक मरतबा ये हुआ, मेरे ख्याल है कि 20-25 दिन की बात होगी या महीने की। मैं रात देर से, चूँकि जर्नलिज्म में उस वक्त तो अखबार होते थे, मैं जब घर पहुँचा मेरी वालदा जाग रही थी 12 साढ़े 12 बजे का। मेरी नानी हयात थी उस वक्त, लेकिन जब मैं जाता था मेरी नानी दरवाज़ा खोलती थी, तो मैं नानी के पास ही पला बड़ा। और हमारा पूरा ख़ानदान, यानी हमारी वालिद का टू अर्ली इंतकाल हो गया था। तो मेरी वालदा जाग रही थी। अब मैं खाना वाना उन्होंने दिया, बाद में उन्होंने 2 हमारे इलाके के लोग थे, उन 2 का हवाला दिया कि भाई वो 2 आए हुए थे और वो थोड़ी देर पहले गए, तो उनका कोई काम है, ठीक है, वो लेकिन करना लाजमी है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। मैंने कहा क्या काम है? बोले पता नहीं, आप जाओ। मैं उनके घर गया खाना खा के, वहीं करीब में। तो उनका कोई मामला बड़ा था, फिर वो थाने वाने का कोई बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ। मैंने कहा अच्छा चलें। उस वक्त आबिद नकवी साहब होते थे, वो बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह चाहते थे। मैं उनके घर भी जाता था, और वो SHO थे उस वक्त। और मैंने जाके जो बाद में स्पोर्ट्स भी करते थे जो। जी जी जी, नहीं वो अब वो वाले दूसरे। अच्छा, वो दूसरे आबिद भाई, वो तो फुटबॉल वगैरह। लेकिन ये तो मैं घर गया, मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बड़ा बोला यार ये थोड़ा मुश्किल इसके करके, लेकिन तुम आए हो घर पे, तुम्हारी अम्मा भी जाग रही है। अम्मा बोलता था मैं उनकी वाइफ को। वो उन्होंने उसी वक्त, और जब वो काम हो गया तो वालदा को पता चला वालिद। तो फिर मेरी वालदा ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जब तुम छोटे थे तो यही दोनों आपस में रिश्तेदार थे, कोई बचपन में झगड़ा हुआ होगा इनके बच्चों का, तो ये कहते थे कि इनको, मुझे और मेरे भाई को, कि इनको हम बंद कराएंगे इसी थाने में। अब वो तुम उसी थाने से इनकी पूरी फैमिली को, इनके जो मामला थे लेकर आए। तो फिर बोला उन्होंने, अब सहाफत के हवाले से उनको पता चल रहा है कि ये कोई तो बोले भाई अब तुम देखो, वो कहती थी। तो मैं उन्हें बड़ी भी कहा था बड़े उससे, तो कह लेंगे भाई अब ये क्या काम है मुझे नहीं पता, लेकिन काम बहुत खूब है, काम बहुत खूब है, अब ये करना है। अब ये करना। अब इसमें दुआएं शामिल हो गई माँ की। उसके बाद तो फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं माशाल्लाह, मैंने इब्रत ग्रुप जो सिंधी मीडिया में टॉप का ग्रुप अभी भी है, उसमें फिर आया। फिर उसके बाद वहां से मैं शिफ्ट हुआ तो जंग ग्रुप में आ गया जी। आजकल में एक रोज़नामा अवाम में आप काफी असर है। वही वो जंग ग्रुप है, जंग ग्रुप उसी में। फिर वो उसके बाद अब मैं न्यूज़ 1 चैनल में हूँ। तो ये इस तरह से मुझे खुद पता नहीं चला। हाँ ये जरूर था कि हम कॉलेज लाइफ में पोस्टर, हैंडबिल और ये सब, यानी वो लिखने का और वो था एक मिजाज था। और फिर दूसरी वो जो सोशल एक्टिविटी थी वो किया करते थे। तो वो पम्फलेट लिखना जो है ना, वो बस काम आया। अच्छा, फरहान क्या है? ये कोहे फरहान वाला फरहान है? जी बिल्कुल वही है। और ये मेरे नाम का शुरू से ही हिस्सा उसमें, और उसी और से फिर आपके बेटे ने भी अपने नाम के साथ ये लगाया हुआ है, वो फिर आगे चला वजाहत फरहान। जी। अच्छा, उसके पैदाइश से पहले उसके नाम के साथ तो मोहम्मद का नाम पहले ही आ गया था। वो आपने, जब उसकी पैदाइश का था ना मामला, तो वो भी एक बुजुर्ग ने तलकीन की थी कि नाम जो भी होगा मोहम्मद होगा इसका। अच्छा, एक राज में आपका जो है ना वो यहाँ फाश करने लगा हूँ। बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात दावा ये करते हैं कि जी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, हम उनसे ऐसे ताल्लुकात नहीं रखते कि कभी उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ख़बर फाइल करनी पड़े तो हमें हिचकिचाहट हो। लेकिन एक मिनिस्टर है यहाँ पर हुकूमत सिंध के सिवा, जिसकी ये बड़े मातहत है और इतना कहना मानते हैं, आप यकीन जाने। वो मिनिस्टर क्या खड़े हो जाए तो ये खड़े हो जाते हैं, बैठ जाए तो बैठ जाए, ऑर्डर्स लेते हैं। यानी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर इनकी सहाफत वगैरह सब जो है वो ख़त्म हो जाती है, सारा गुरूर ख़त्म हो जाता है।
وہ ہے ان کی ہوم منسٹر اور یہ اپنی ہر پوسٹ میں جو لباس پہنے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی ہوم منسٹر کا. وہی کرتی ہے, ہاں وہی کرتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بھئی یہ استری. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ جب کریڈٹ دیتے ہیں اپنی اہلیہ کو تو یہ ایک طرح کی ایک طریقہ ہے کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو کریڈٹ. میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ کافی لوگوں کے لیے اب موٹیویشن بن گئے ہوں گے کہ لوگ بھئی یہ کوشش کریں کہ شکریہ ادا کریں. اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بالکل ریئل منسٹرز ہیں کئی اس وقت سٹنگ ہے, وہ کہتے ہیں یار کم از کم تو اظہار تو کر دیتا ہے یار, ہم بول نہیں پاتے. تو میں ان سے کہتا ہوں میں آپ سب کا فوکل پرسن ہوں, اگر کوئی بات ہو تو مجھے بتا دیا کریں, میں اپنے اوپر کر کے کہہ دیا کروں. کیا بات ہے. اچھا مجھے امتیاز میں یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو اکائی ہے جسے کراچی پریس کلب کہا جاتا ہے, جہاں آپ 6 مرتبہ جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ فائز رہے, اور کبھی ممکن یہ رہتا ہے کہ کچھ اس طرح کی شکل ہے کہ آپ آج صدر نہیں ہیں تو ممکنہ طور پہ اگلے پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ہم آپ کو صدر کے طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک یہ ہے کہ کراچی پریس کلب کے سوا ایک اکائی ہے جسے کہا جاتا ہے یو جے, یونین آف جرنلسٹ. اب کے یو جے جو ہے وہ بنیادی یونٹ ہوتا ہے کسی بھی صحافی تنظیمی ڈھانچے کا, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پی ایف یو جے اور پھر آئی ایف جے انٹرنیشنل فیڈریشن. لیکن کے یو جے جو ہے میں بھی ممبر ہوں اسی کے یو جے کا جہاں آپ ممبر ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کیا کراچی میں بہت ساری کے یو جے نہیں ہو گئی؟ یعنی مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھئی دیکھیں پہلے 2 شکلیں تھیں, ایک دستور اور ایک شکل تھی برنا. اب منہاج محمد برنا صاحب کے نام سے موسوم جو یونین تھی اس میں آپ بھی ممبر تھے, میں بھی ممبر تھا, لیکن اب اس یونین کے اتنے حصے ہو گئے ہیں کہ میں نے خورشید عباسی کو ایک دفعہ مذاق میں کہا, میں نے کہا خورشید بھائی جو آپ والی کے یو جے ہے اس کا مخفف یہ نہیں ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ, اس کا مخفف ہے خورشید یونین آف جرنلسٹ. تو کیا کہیں گے اتنی ساری یوجز؟ دیکھیں اس وقت جو پریکٹس میں ہیں وہ ابھی بھی 3 ہیں. پہلے زیادہ دستور بھی نہیں تھا, صرف برنا تھا, اور برنا نہیں جو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں کی ملا کے اس میں برنا صاحب تھے, عثمانی صاحب تھے, پھر اس کے بعد دستور بنی 2 ہو گئے تھے. لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے جو ایگزسٹ کرتے ہیں برنا گروپ میں 2 ہی گروپ ہیں. ٹھیک ہے, ایک یعنی جس سے ہم میں ناموں سے اگر لے جو ہے اس میں ایک جیسے آپ ہیں, ہاں اس طرح سے. باقی تو پھر بہت سارے ہیں جو جس میں سے از خود بنے ہوئے ہیں خود پودے کی طرح, لیکن جو ورک کر رہے ہیں فیلڈ میں نظر آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو برنا گروپ کے وہ ریئل وہی ہیں, اور ابھی بھی چل رہا ہے اس کا یونیفیکیشن کے معاملات چل رہے ہیں, اور وہ ہوپ فلی وہ ہو جائیں گے. کیونکہ جو دوسری تھی اس میں کے یو جے کا پریزیڈنٹ بھی رہا, پھر ابھی ایڈاک کمیٹی کا میں چیئرمین بھی تھا, ابھی ایف ایس سی میں مظہر عباس, خورشید عباسی, ایوب جان سرندی, میں ہمارے شہزادہ ذوالفقار, ہمارے ناصر زیدی صاحب, فوزیہ شاہد صاحبہ. اب جو ایف ایس سی ہماری آئی ہے پی ایف یو جے کی اس میں ماشاءاللہ بڑی اسٹرینتھ ہے, خاص طور پہ ایف ایس سی کے اندر ہے. لیکن اس میں آغا صاحب دیکھیں میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو گئے, میں یہ کہتا ہوں ملٹی پلائی ہو گئے. پھر جو ہماری سرکار میں جہاں بات ہوتی ہے جب اس میں وہ کہتے ہیں یار آپ کی جو ڈویژن ہے نا وہ نقصان پہنچا رہی ہے. میں نے کہا نہیں, پہلے آپ کو 1 گالی پڑتی تھی اب 5 گالی پڑتی ہے, پہلے 1 آواز اٹھتی تھی اب 5 آوازیں اٹھیں گی, اور ہم 5 اسٹرگل ہوتی ہیں. اگر آپ بھاگنا بھی چاہو تو آپ نہیں بھاگ سکتے, ہم بھی بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے. یہ جو آپ کا انداز ہے نا سوچنے کا یہ ایسا ہے ناظرین محترم کہ کہنے کو تو یہ بہت آسان تھا, کہتے ہیں یہ ڈویژن ہو گئی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں. ان کا دیکھنے کا انداز ہی الگ ہے, کہہ رہے ہیں ہماری آواز توانا ہوئی ہے, ہمارے فورم زیادہ. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی تو اتنی ساری جماعتیں ہیں نا, آپ ختم کرو. اور ایک ہی پارٹیز کے کئی فارورڈ بلاک بنے ہوتے ہیں, اور پھر پارلیمنٹ میں کئی ہیں جماعتیں, تو ہم بھی ہیں, تو اس میں کیا وہ ہے. اور وہ آغا صاحب آپ نے پریس کلب کی بات کی نا, اب یہ کراچی کے خاص طور پہ لوگ وہ مشکل وقت نہیں جانتے کہ جو آرٹس کونسل میں مثال کے طور پہ احمد شاہ صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں لوگ, لیکن جو مشکل مرحلہ گزرا ہے نا لوگوں کو شاید نہیں پتا, نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ کی فیملی کو پتا ہوگا, میری فیملی کو پتا ہے, اور کراچی بار ایسوسیشن تھی, یہ 3 جگہیں ایسی ہے, کراچی بار ایسوسیشن, آرٹس کونسل اور پریس کلب, یہ انسپائرڈ نہیں ہوئے, یہ کسی ڈکٹیشن میں بھی نہیں آئے. اور بڑا مشکل مرحلہ, میں لوگوں کو بولتا ہوں بہت بات آسانی سے, کیونکہ تنقید میں تو بہت سارے لوگ باتیں کر جاتے ہیں, چاہے وہ شاہ صاحب ہو, ہم لوگ ہو, یا ادھر نعیم قریشی صاحب ہوتے تھے کراچی بار میں, تو بڑا ایک مشکل مرحلہ گزارا. اگر آج کراچی اپنی صورت میں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں ان 3 فورم جو ہے اپنی آواز اٹھانے کے لائق ہیں, پیچھے پوری قربانی ہے. بالکل, اور یہ کراچی کو اس ماحول میں دوبارہ لانے میں ان تینوں اداروں کا بہت, ہمارے ادارے تو تھے جو کام کر رہے تھے سرکاری, لیکن اس سے ہٹ کے سویلین اداروں میں اگر آپ کہیں گے نا
تو یہ سارے. اور دوسرا دیکھیں آپ نے جب ابتدا میں انٹرو میں جو بات ہوئی جو بدر کی بات ہوئی اور ہمارے دیکھیں اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو مصائب اس کی بنیاد ہے اگر دیکھیں گے تو آپ, اور تعداد نہیں ہے, کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. بدر میں کوالٹی ملے گی, کربلا میں آپ کو کوالٹی ملے گی, کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی. اور آج یہ کوالٹی ہی حیات ہے پوری. اگر آپ دیکھیں گے تبلیغ کا محور یہ آپ کو بدر ملے گا, خیبر ملے گا, یا آپ کو کربلا ملے گی. بالکل کہ اسی بنیاد پہ آپ آگے بات کرتے ہیں, اپنی تبلیغ کو بھی آگے بڑھاتے ہیں, اپنے معاملات کو بھی آگے, جو لکھنا پڑھنا ہے اس کو بھی آپ سارے. اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے, میری والدہ اس میں ہم اکثر بیٹھ کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات میری والدہ ایک بات کیا کرتی تھیں کہ جتنے اس وقت دنیا میں رشتے ہیں سب اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. اگر نواسیاں اچھی لگتی ہیں نا تو وہ سلسلہ وہی ہے, نسبت وہیں سے جو یہ ضمیر نے شروع وہ, بلکہ وہ بچی نے جو ایک اشعار کہا تھا, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کا جو واسطہ دیا تھا, حسنین کے نانا, تو یعنی وہ واسطہ اتنا وہ تھا کہ نانا کو یعنی پابند کرنے والی بات کہ جی آج بھی اگر خطبے کے اندر بیچ میں امام اگر بیٹھتا ہے جی تو وہ حسنین کے لیے بیٹھتا ہے. کیا بات ہے, وہ اسی سنت کے مطابق, اسی سنت کے حسنین کو ایسے آپ نے آغوش میں لیا اور وہ ایسے کر کے بیٹھا. کیا بات. آپ کا یہ صوفی رنگ جو ہے وہ ہم تو جانتے ہیں, بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن پہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آج ذرا مختلف انداز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ صوفی رنگ بھی رکھتے ہیں. تو یہ صوفیہ کرام, اولیاء کرام, ان سے جو رغبت ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا آپ سے جاننا کہ کیا مجموعی طور پر اس ملک میں اسلام کے تشخص کو ڈیمیج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی کلپریٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں سے یہ غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہے, کیوں ہمارا تشخص ڈیمیج کیا؟ ایک ابھی افغانستان کا ایک معاملہ چل رہا ہے ابھی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, میرے نانا بھی گدی نشین تھے اس میں, اس وجہ سے کہ آپ داتا گنج بخش, خواجہ غریب نواز, آپ بابا فرید سب دیکھیں نا, سب کی نسبت آپ کو افغانستان سے ملے گی. کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو ساری چیزیں اس میں ہوں گی, اور صوفی رنگ ہے سب میں. اب ہمارے ہاں جو صوفیت کو, جو صوفیزم کو جو ڈیمیج کیا گیا, میں سمجھتا ہوں وہ ہماری پاکستانیت کو ڈیمیج کیا گیا تھا, کیونکہ صوفی سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. پاکستان میں تمام اکائیاں موجود ہیں, اور دیکھیں میں مثال کے طور پہ یہ ہم تو صوفی میں بیٹھے نا, انہوں نے کہا یار مسلمان کو اس لیے سب سے سپر کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ, جیسے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ الحمدللہ میں ایک یہودی عیسائی مسلمان ہوں. یہودی عیسائی مسلمان ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمام, جب تک میں حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر نہیں لاؤں گا ایمان نہیں لاؤں گا, میں مسلمان نہیں ہو سکتا. تو پہلے میں ایمان لایا یہودی ہو گیا, توریت زبور پہ ایمان لایا, علامی کتابوں کے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا, میں یہودی. اس کے بعد آیا میں انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا, عیسائی ہو گیا. اب پھر اس کے بعد جو اللہ نے اسٹیمپ لگائی ہے وہ حضور پاک آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان پہ مانا میں مسلمان ہوا. یعنی ایک طرح سے آپ کے ایک جملے کو میں اگر اور اس طرح ایلیبریٹ کر دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تورات اور زبور کے زمانے میں اہل ایمان تھے وہ میں ہوں, جو انجیل کے زمانے میں حقیقتاً اہل ایمان تھے وہ میں ہوں, اور پھر اب قرآن کے ماتحت یعنی میں انہی کی نسب سے ہوں کہ یعنی وہ جو لوگ اس وقت ایمان لائے تھے. بھائی کہتے ہیں نا دنیا میں جب آغاز ہوا تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کچھ نہ تھا تو آپ تھے. بالکل ایسے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب جگہ لے گئے. یعنی انہوں نے ایسی, یعنی آپ کبھی آنکھ بند کریں گے نا آپ کو ایسا مزہ آئے گا مسلمان اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا کہ آپ کو یہ تمام امتوں میں آپ ملیں گے. آپ بالکل, بلکہ انبیاء یہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ بن جائے. تو یہ اتنی بڑی نعمت خداوندی ہے جو آپ کو بغیر کسی کوشش کے جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی ہے, اور اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے. میں چاہوں گا نعت رسول مقبول کا ایک ہدیہ سعید مدنی بھائی آپ کی جانب سے جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جائے, اور امتیاز خان فرحان, میں اور ندرت ہم مل کر اپنی سماعتیں شامل کر رہے ہیں. بسم اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا
क्यों झड़िया सुबहान अल्लाह 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 गुलजार मदीना सल्ले अला रहमत की घटा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा मैं रब दी में शान आखा सच आखा मैं रब दी में शान आखा जिस शान तो शान सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह नेमतें बरकतें और रहमतें माहे इनाम आ गया रमजान आ गया अल्लाह का एहसान इनाम रमजान इनाम रमजान इनाम रमजान नेमतें बरकतें और रहमतें माहे इनाम आ गया रमजान आ गया अल्लाह का एहसान इनाम रमजान इनाम रमजान इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इनाम रमज़ान जारी है, अल्लाह का एहसान जारी है। सना खां हमारे साथ मौजूद है और इम्तियाज़ खान फरहान, मोहम्मद इम्तियाज़ खान फरहान मौजूद है। अच्छा, हमने कुछ KUG के हवाले से बात की, कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात की। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक सहाफ़ी का पाकिस्तान में करियर क्या है और डिजिटल जो एक प्लेटफॉर्म बना है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि टेलीविज़न ऑब्सलीट हो जाएगा जैसे टेलीविज़न ने अखबार को ऑब्सलीट किया है? ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है ये सीरियस। देखिए आगा साहब, दुनिया में कोई चीज़ टर्मिनेशन के लिए नहीं आई, भाई वाह, इन्वेंशन के लिए आई है। आहा, ठीक है, किसी ज़माने में छापा खाना पहले हाथ से लिखा जाता था, फिर छापा खाना आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर नई किताबत आ गई, जी जी, फिर जनाब कंप्यूटर आ गया। अपने आप को जो जो इन्वेंट करता रहेगा वो लाइव रहेगा। बल्कि खाना कलाम जैसे हम बटर पेपर पे वो कॉपी बनती थी, अब जो है वो मेल हो जाती है, डायरेक्ट हो मेल हो जाती जाती है। है। तो आपने अपने अंदर इन्वेंट करना है जो जो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन इजादात हैं, जिसको कहते हैं कि इजाद नहीं बोलना चाहिए, इजाद तो किसी के इख्तियार में नहीं है, जो जो यानी कि दरियाफ्त करता जा रहा है, तो उसके अंदर इन्वेंट होते जाएं आप। तो यही सहाफ़त के अंदर आ रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो प्रिंट मीडिया है उसको नुकसान पहुंचा है। टेलीविज़न मीडिया के बाद नहीं, वो उसकी वजह टेलीविज़न नहीं है। अच्छा। उसकी वजह से हुकूमत की जानिब से फैसिलिटेट ना करना है। और पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में आज भी इंक और पेपर वो खुद चूँकि तैयार करते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है, पेपर सस्ता होता है। और हमारा दुनिया पेपर आज भी बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इंक भी बाहर से आ रही है। इसकी वजह से डैमेज हो रहा है। टेलीविज़न का कोई असर नहीं है। देखिए, जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, लिखत चलता है बकत नहीं चलती। हाँ, तो बकत जो ज़ाया हो जाती प्रिंट है बकत ज़ाया हो जाती है। आज भी आपने रिसर्च करनी है, आपको बुक चाहिए। आप ये टेलीविज़न या आप एंड्रॉयड से रिसर्च नहीं कर सकते, रेफरेंस ले सकते हैं आप इससे। अच्छा, आपको कोई गोल्ड की खबर चाहिए तो इसमें गोल्ड ही निकलेगा। आप जब प्रिंट मीडिया में किसी अखबार में जाते हैं या ओपन स्क्रीन पे जाते हैं, जो एक जर्नल चैनल है, तो वहाँ गोल्ड के साथ आपको सिल्वर भी मिल जाएगा, आपको कॉपर का भी मिल जाएगा, सब चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। इसका मतलब है कि जो अब हम जिस तरक्की को कह रहे हैं कि वो तरक्की की वजह से दूसरी चीज़ें वो श्रिंक हो गया है आपके पास, जो प्रिंट मीडिया या दूसरी चीज़ें। तो अगर आपको इन्वेंट करना है, जो माहौल, जो आपका शोबा जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है, आप उसके अंदर एडजस्ट होंगे, सब हो जाएगा। अब उससे अगर लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे
تو یہ سب چیزیں آگے ہو جائیں گی. آج بھی دیکھیں آپ بھی ہیں, آپ بھی ایک عرصے سے وابستہ ہیں جرنلزم سے, آپ جڑے ہوئے ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں, تو آپ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جناب میں تو پرنٹ میڈیا کا ہوں, میں تو, جیسے میں خود اس بات کو کرتا ہوں کہ جب یہ الیکٹرانک میڈیا کا چل رہا تھا تو میں چونکہ جنگ گروپ میں ہوتا تھا تو ہمیں بھی کہا گیا تھا, ہم نے کہا نہیں یار ہم پرنٹ میڈیا میں خوش ہیں, ہم نہیں جا رہے ادھر. ارادہ ہی نہیں بنتا تھا اس طرح, ارادہ ہی نہیں بنتا تھا. اب جب ہم آئے تو پھر اب ہم سوچتے ہیں کہ اگر ابتدا میں جو سینئر اس وقت جو جرنلسٹ تھے جرنلزم کر رہے تھے, اگر اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں آ جاتے تو آج الیکٹرانک میڈیا کی اس طرح کی خراب صورتحال نہیں ہوتی جو آج ہے. کیا بات ہے, یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک پورا ایک نظام ہوتا پورا ہوتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے, حکومت کو چاہیے کہ کاغذ اور انک کے معاملے میں سپورٹ کریں. ڈیجیٹل صحافی کو آپ صحافی مانتے ہیں جو کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جو صحافت کر رہا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ جس کے پاس یہ اینڈرائڈ ہے تو وہ اگر ایک رپورٹ کر رہا ہے تو وہ رپورٹ اس تمام لوازمات کے ساتھ کر رہا ہے یا بغیر لوازمات کے ساتھ کر رہا ہے, یعنی خبر کی پورے اجزاء خبر ہونے چاہیے. اگر وہ کر رہا ہے اور اس میں آن ایئر جاتا ہے تو اس میں ہم سمجھتے ہیں وہ صحافی ہے. اس میں آ کے اب وہ اس کی بہت ساری, اب جیسے اب پی ایف یو نے ہماری ابھی بی ڈی ایم تھی تو اس میں ڈیجیٹل میڈیا کو ممبرشپ کے لیے ان کیا ہے, لیکن اب اس کے رولز جو ہیں وہ بننے باقی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کراچی پریس کلب ہے, جب میں سیکریٹری تھا 2007 میں جب آئے تو سب سے پہلی سمجھے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کی انٹری ہے کانسٹیٹیوشن میں انٹری کہ ایک جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. پہلے تو تھا نا کہ جی ڈیلی میں ہوگا, فورتھ نائٹلی میں ہوگا, ہاں جو ویکلی ہوگا اور جو ڈیسک یہ ہوگا. تو وہ سب سے پہلے الیکٹرانک میڈیا کی جو یعنی ڈیفینیشن آئی وہ کراچی پریس کلب اب یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ڈیفینیشن میں مزید تبدیلی آئے گی اور ڈیجیٹل جو ہے وہ ڈیجیٹل ان ہوگا, اس میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا. امتیاز صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. محمد امتیاز خان فرحان ہمارے ساتھ تھے, اور نعت رسول مقبول کا ایک ہدیہ ابرار بھائی آپ کی جانب سے ہوگا. اور ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, بابانگ دوہل کہہ رہا ہوں, اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ سب کی شیف رمشہ ابتسام. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں لاتی ہوں آپ کے لیے مزیدار اور بجٹ فرینڈلی ریسیپیز. میں وہی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جن کے انگریڈینٹس جو ہیں ہمارے کچن میں موجود ہوں اور آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو سب سے پہلے تو میں ہمارے اسپانسر کشمیر پریمیم گولڈ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اتنے روزے ہونے کو آئے اور یہ آپ اب تک ہمارے ساتھ ہیں. اور اسی کو یوز کرتے ہوئے آج ہم اپنی ریسیپی کو پریپیئر کریں گے کیونکہ یہ ہے کولیسٹرول فری اور اس میں ہے وائٹامنس اے, D3 اینڈ E جو کہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. تو روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ڈیکسٹر انسٹیٹیوٹ سے ہیں شیف مریم. تو تھوڑی دیر میں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہمارے لیے آج بنا رہی ہیں. السلام علیکم رمشہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک.
آج جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ ذرا ہم لوگ کا اٹائر تھوڑا چینج ہے کیونکہ آج ہماری ریسیپی بھی ایک اسپیشل ریسیپی ہے. تو بہت ہی زبردست آج ہم ایک عربک ریسیپی بنا رہے ہیں جس کا نام ہے شیش توک. اور یہ ریسیپی یوزلی آپ لوگ ریسٹورنٹ میں اتنا ہائی پے کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور گھر میں وہی تھوڑے سے انگریڈینٹس تھوڑے سے چینج ہیں, لیکن آپ ان کو خرید کے پرچیز کر کے آپ رکھ لیجئے تو آپ کے بجٹ میں بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی ہو جائے گا اور فلیور بھی وہی آپ کا ریسٹورنٹ والا ہوگا. ٹھیک ہے. شیش توک جو ہے آئی تھنک وہ 3 کوزینس کا کمبینیشن ہے جو کہ ہے عربک, لبنیز اور ٹرکش. ان 3 کی کچھ انگریڈینٹس ملا کے ایک ہماری جو ڈش پریپیئر ہوتی ہے وہ ہے شیش توک. تو اس کے انگریڈینٹس, سو لیٹس جمپ انٹو دا ویڈیو. سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر چکن ہے 250 گرامس اور اس کو ہمیں اس طرح سے, کیونکہ ہم اسکیورس میں لگائیں گے تو یہ اسکوائر زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے, اس سائز کے اسکوائر ہونے چاہیے. اور آپ اپنے بچر کو بھی اس میں ہم جی اسکیور سے. تو اس کی میرینیشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. اس میں ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل اسپون کرڈ بھر کے ٹھیک ہے, وچ از 15 گرامس. ٹھیک ہے. اور کرڈ میں آپ کا زیادہ واٹری نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہم کرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ ٹیٹرا پیک کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون کریم. ڈیری ملک ہے, ڈیری کریم ہے, فریش کریم بھی لے سکتے ہیں, فریش کریم بھی لے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے طحینہ پیسٹ. اچھا طحینہ پیسٹ ہم لوگ یہاں پر اسٹور باٹ لے رہے ہیں لیکن آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. طحینہ پیسٹ گھر میں پھر کیسے ہم اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں؟ سفید تل ہوتے ہیں سیسمی سیڈز, اس کو آپ نے روسٹ کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اولیو آئل اور لیمن جوس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا. جب آپ روسٹ کریں گے تو اس کا اپنا آئل بھی نکلتا ہے تو وہ ایک بہت اچھا سا پیسٹ بن جاتا ہے. اس میں واٹر آپ نے بالکل ایڈ نہیں کرنا تو وہ ہمارا ہوم میڈ طحینہ پیسٹ بن جائے گا. لیکن اٹس بیٹر کہ اگر آپ بازار سے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ obviously مشینز کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک اسموتھ سا ٹیکسچر جو ہے وہ مشینز میں ہی آ سکتا ہے. یہ بھی ہم 1 ٹیبل اسپون یوز کر رہے ہیں, زیادہ یوز نہیں کریے گا کیونکہ یہ آلریڈی سالٹی ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. 1 more اسپون. اب اسپائسز. جی اسپائسز بہت ہی سمپل اس کے اسپائسز ہیں. چکن پاؤڈر. چکن پاؤڈر ہم امامی فلیور آپ کو کہتے ہیں, آپ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کیا لینگویج ہے, ہماری شیف کی کوڈ لینگویج ہے. امامی مینس آرٹیفیشیل فلیورنگ ایڈ کرنا. تو یہ چکن پاؤڈر ہمارا امامی فلیور کہلاتا ہے. بالکل. شیف لینگویج میں کا بھی فلیور آ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی آرٹیفیشیل فلیور لائک سویا سوس, چلی سوس اینڈ چکن پاؤڈر دے آر کالڈ امامی فلیورز. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس لیمن جوس ہے 2 ٹیبل اسپون. 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس, اور اس کو بھی آپ فریش یوز کرتے ہیں تو بہت اچھا ہی زبردست سا ایک وہ ہوتا ہے. جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون. بلیک پیپر پاؤڈر ½ ٹی اسپون. اس میں ہم گراؤنڈ یا کرش بھی بلیک پیپر لے سکتے ہیں. ویسے پاؤڈر یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی سالٹ ایز پر یور ٹیسٹ, کیونکہ طحینی بھی آلریڈی سالٹی ہے. طحینہ پیسٹ میں نے ½ ٹی اسپون ٹیبل اسپون یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. آل اسپائس پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر, یہ بھی گھر کا اگر فریش آپ یوز کریں گے تو بہت ہی زبردست آپ کا اروما بھی آئے گا اور ڈش بہت اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے سارے انگریڈینٹس اس میں آ گئے ہیں. اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو اگر آپ کو اور فلیور ایڈ کرنا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے, اس کا میرینیشن ٹائم جو ہے انکریز کر دیں گے. جیسے اگر آپ بنا رہے ہیں یہ ریسیپی عید کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ہے. جی. اور اگر آپ کوئی دعوت وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو آپ چکن کو ایک دن پہلے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اوور نائٹ, تو بہت ہی ایک تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور دوسرا فلیور انہینس ہوگا بہت زیادہ. اس کو ہم لوگ سائڈ میں رکھ دیں گے جب تک اس کی ایک اسپیشل ڈش اس کی سائڈ لائن ہوتی ہے, اس کی ڈپ ہوتی ہے وچ از کالڈ لیبنی, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کوئی الگ سے انگریڈینٹس اس میں بھی یوز ہوں گے, کوئی الگ سے پروڈکٹس آپ کو یوز نہیں کرنے, وہی والے بچا کے ہم نے اس میں یوز کرنے. سارے ہی لے لیتے ہیں. یوگرٹ. جی یوگرٹ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تھک ہے. 1.5 ٹیبل اسپون ہوگی. 1.5 ٹیبل اسپون. ایکول اماؤنٹ کا جو ہے ہم وہ لیں گے کریم اینڈ یوگرٹ.
کریم اینڈ یوگرٹ کا ایک بہت رچ فلیور آتا ہے, اور ہر لبنیز کی جو آپ کی لبنانی بوٹیاں ہوتی ہیں, لبنیز کی کوئی بھی آپ کی باربیکیو آئٹم ہوتی ہیں, وہ رچ فلیورز ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں کریم, طحینہ پیسٹ اور یوگرٹ کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک مڈل ایسٹرن ڈش کو بلانگ کرتا ہے, یہ مڈل ایسٹرن. جنجر گارلک کا پیسٹ ہم نے طحینہ پیسٹ ایڈ کر دیا اس میں. اب جنجر گارلک کا پیسٹ زیادہ نہیں, ½ ٹی اسپون. دیکھیں میں کم ہی ڈالا ہے. سالٹ تھوڑا سا ڈالیں گے, بالکل ذرا سا. لیمن جوس میں ہاتھ سے ڈال رہی ہوں جی, اس میں زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ ایک مین چیز یہ بھی ہے کہ جو سائڈ لائنز ہوتی ہیں اس میں جو ہے سالٹ ہمارا کم ہوتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ کریں گے تو وہ جو مین جو اس کا ہیرو ہے تو وہ پھر اوور پاور چیزیں ہوں گی تو فلیور سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو. لیمن جوس اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا, اور آپ دیکھیے گا لیمن جوس ہم ڈالیں گے اس کو, اور 1.5 ٹیبل اسپون ڈالیں نا جی. اب اس کو مکس کریں گے نا ہم, تو کیا ہوگا, کیونکہ یہ ایسیڈک ہوتا ہے, اس میں سٹرس ایسڈ ہوتا ہے. 1 منٹ میں ڈال رہی ہوں. اس کو ہم مکس کریں گے تو یہ تھوڑا سا اس کا جو والیوم ہے وہ انکریز ہو جائے گا. جی اچھا, میرا آپ سے کویشچن ہے مریم کہ لاسٹ پروگرام میں نے آپ سے کویشچن یہ نہیں کیا تھا کہ ایز اے شیف آپ کو کیا لگا کہ ایز اے پروفیشن آپ کو شیف چوز کرنا چاہیے, کیونکہ آپ خود مونٹیسری کی ٹیچر ہیں, تو ٹیچنگ سے اتنا 360 کا ٹرن کیوں؟ 360 کا ٹرن نہیں ہے, بیسیکلی یہ اگر بولا جائے کہ میرے بلڈ میں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ مائی مدر یوز ٹو بی اے ویری ونڈرفل کوک. وہ شیف نہیں تھی لیکن وہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں نا جینیٹیکلی آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہاں, تو یہ چیز ہاتھ میں ذائقہ تھا تو مجھے شوق بھی تھا اس میں. آپ پین رکھ دیجئے, اس میں تھوڑا سا آئل, کشمیر ٹھیک ہے, آئل ڈال دیے. اچھا, ہماری بلیک پیپر پاؤڈرز رہ گیا تھا تو وہ ہم نے اس کو دوبارہ ایڈ کر لیے. آج ہم اپنی ریسیپی میں یوز کریں گے کشمیر پریمیم گولڈ آئل, جو کہ ہے کولیسٹرول فری. رمشا, آر ڈپ از ریڈی. میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, بول میں, دوسرے بول میں. اچھا, اس کو ہم اسکیورز میں لگائیں گے. یوزلی ہوتا ہے کہ اسکیورز میں لگاتے ہیں پھر پین میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے یہ جل جاتا ہے اور یہ بہت اس کے ساتھ ہارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ اس کو پانی میں, جیسے گلاس میں آپ نے ڈال دی, پانی میں ڈال کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے. 1-2 گھنٹے کے لیے بھی رکھ دیں, اگر اوور نائٹ رکھیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. تو اس سے کیا ہوگا, یہ چپکے گا نہیں کیونکہ یہ ہائیڈریٹ ہو جائے گا. صحیح ہے, تو اس لیے, لیکن ابھی ہم نے نہیں کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ یہ کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. صحیح. اچھا, آئل ڈال کے میں نے, آئل آپ دیکھ رہے تھے گرلنگ پین میں نے اسپریڈ کر دیا ہے, کیونکہ آئل جو ہے پورے پین میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اسٹک بوٹیوں کی طرح اسے گرل کریں گے تو ایونلی ہر جگہ آئل پہنچنا چاہیے. میں نے اسکیورز لے لی. ٹھیک ہے, پلیٹ چاہیے جی, ہم رکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طرح سے پروئیں گے. اچھا, ہم اس کو سرو کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس کو ہم پورا کمپلیٹ پلیٹر بنا رہے ہیں, تو اس کو ہم رائس کے ساتھ, بخاری رائس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو سرو کریں گے. اس کی ریسیپی میں آپ کو دے دوں گی, ابھی میں بنا کر لائی ہوں. ٹھیک ہے, بہت سمپل اور بہت ایرومیٹک رائس ہیں اور ویری مائلڈ ان فلیور, بہت زبردست. بخاری رائس عربین ڈش کی جو مین ہے بخاری رائس. اس کو ہم پیتا بریڈ کے ساتھ بھی سرو کرتے ہیں, لیکن یہاں پر کے ساتھ بھی, لیکن یہاں پر چونکہ ہم بنا رہے ہیں کمپلیٹ پلیٹر, تو اس کے لیے یہ دیکھیں, یہ میں نے اس میں 4 بوٹیاں لگا دی ہیں. اب ہم اس کو ساتھ ہی ساتھ ایسے رکھ دیں گے. آئل گرم ہو گیا اس لیے میں نے فلیم سے. جی بالکل صحیح کیا آپ نے. اچھا مریم, میرا آپ سے ایک کویشچن تھا کہ ہم عموماً جو گریویز وغیرہ بناتے ہیں, سالن بناتے ہیں چکن کا, بیف کا, مٹن کا, تو ہم ایز اے پاکستانی لیڈیز جو ہے ہمیں روغن چاہیے ہوتا ہے ہر سالن کے اوپر, تری چاہیے ہوتی ہے, جس کے بغیر ہمیں سالن جو ہے ادھورا لگتا ہے. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ روغن جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہا ہوتا, آئل ہمارا جو ہے اوپر نہیں آ رہا ہوتا اتنی بھنائی کے بعد بھی,
تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کوئکلی ہمارا جو گریوی ہے وہ اس میں جو تیل جو ہے وہ اچھے سے اوپر آ جائے؟ اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ ایک تو آپ اس میں کستوری میتھی اینڈ پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. کستوری میتھی ڈرائی جو ہوتی ہے وہ ڈال دیجیے اور اس کو بالکل میڈیم ہیٹ پہ چھوڑ دیجیے اور لو ٹو میڈیم پر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ہی کامن سی ایک ٹپ ہے کہ اس میں آپ لوگ اگر آپ کا تیل اوپر نہیں آ رہا ہے, سالن ریڈی ہو گیا ہے, تو آپ لوگ اس میں آئس کیوب 2-3 ڈال دیں گے اور اس کو بالکل لو فلیم پہ رکھ دیں گے تو اس سے بھی آپ کا جو تری ہے وہ اوپر آ جائے گی. اچھا جی, یہ میں نے اس کو موو کیا ہے. صحیح کیا. تو بہت کوئک اینڈ ایزی ریسیپی ہے اور یہ ہم افطار میں بھی اس کو ایزیلی سرو کر سکتے ہیں. بہت زیادہ پریزنٹیبل ریسیپی بھی ہے. میں نے کہا اس کو آپ اپنے عید مینیو میں بھی, کیونکہ بریانیاں اور پلاؤ وغیرہ تو ہم لوگ کھا ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک آپ اس کو اپنے دسترخوان کی زینت بنا سکتے ہیں عید مینیو میں ایڈ کر کے. اچھا, اگر شاورما بریڈ میں ہم اس کو یوز کر لیں اور بچوں کو لنچ باکسز میں بھی ہم یہ دے سکتے ہیں ایزیلی. جی. اچھا, رائس کی ریسیپی یہ ہے کہ ہم نے رائس آئل لیا, اس میں ہم بخاری رائس بیسیکلی اس کو کہتے ہی ہیں کہ اس میں گرم مسالے, ثابت گرم مسالے ڈالتے ہیں, اسی لیے یہ کہلاتے ہیں بخاری رائس. اب اس میں کیا کرنا ہے, آپ نے پتیلی لی, اس میں آپ نے جیسے لچھے والی پیاز کاٹ کے ڈالتے ہیں وہ ڈالی, اس کے بعد وہ ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اس میں ہول اسپائسز ڈالے, گرم مسالے ڈالے سارے, جس میں زیرہ, ثابت الائچی, تیز پات, زیرہ, بادیان کا پھول, جی سارے کھڑے مسالے. اور ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے جو عربک رائس میں مسٹ جاتی ہے, وہ ہمارا ہوتا ہے ڈرائی لیمن, جو کہ بلیک کلر کا ہوتا ہے, وہ مسٹ جاتا ہے. جیسے وہ گیم چینجر ہوتا ہے, تو وہ جاتا ہے تو بالکل گیم آپ کا چینج ہو جاتا ہے, فلیور, اروما سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. وہ ابھی میں نے ڈالا نہیں ہے, وہ سب آپ نے ڈالا. جی, اس کے بعد آپ نے جنجر گارلک پیسٹ, گرین چلی پیسٹ, صحیح گرین چلی پیسٹ ڈال دیا, اور ہم نے اس کو کلر کے لیے ہلدی ڈالی ہے, صحیح, سالٹ, چکن پاؤڈر, یہ ڈال کے ہم نے پانی ڈالا اور ہمارے سوکڈ رائس تھے وہ ڈالے اور ہمارے رائس ریڈی ہو گئے. مطلب, اور ایک اور آپ مجھے بتائیے ہمارے ویورز کو ٹپ کہ اگر رائس ہمیں جوسی رکھنے ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یہ جو مجھے رائس ہے نا تھوڑے سے یہ جوسی اور کھلے کھلے لگ رہے ہیں. جی, حالانکہ ہم نے پہلے کے بنا کے رکھے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ پانی کا ریشو بہت دیکھیں, دھیان سے ڈالیں. پانی کی کوئی ایکول میجرمنٹ نہیں ہے. آپ نے رائس ڈال دی, اس سے 1 انچ جو ہے پانی اوپر ہونا چاہیے, وہ چیز. سیکنڈ از دیٹ, جب آپ اس کو دم پر رکھ رہے ہوں, گھی 1 ٹیبل اسپون گھی آپ نے اوپر سے ڈریزل کر دیا اور آپ نے رکھ دیا, تو بہت زیادہ جوسی سے رائس آپ کے ریڈی ہوں گے. جی, اوکے. اس کو سائڈ میں ٹیشو پیپر, ڈو وی ہیو ٹیشو دیجیے. تھینک یو سو مچ. ساتھ ساتھ کاؤنٹر کلین کرنا. آج ہم نے ہماری ریسیپی میں یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ, جو کہ ہے کولیسٹرول فری اور ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے. اس کو ایک فلیٹ پلیٹر میں ہم رکھیں گے تاکہ رائس, جو بھی رائس کی ڈش ہوتی ہے وہ ہم فلیٹ پلیٹر میں رکھتے ہیں, کبھی بھی ڈیپ پلیٹر میں نہیں رکھتے. یہ چیزیں بہت, آپ کہہ رہے ہوں گے کامن سی چیزیں بتا رہی ہیں, لیکن کچھ بگنرز گرلز بھی ہوتی ہیں, وہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں, ان کو یہ چیزیں ایتھکس میں آتی ہیں, تو وہ ان کو نالج نہیں ہوتی, نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا پانی ایڈ کر نہیں, کلر لے آئیں گے ہم بعد میں دوبارہ سے. اس کی فلیم ہائی کر دیجیے. تو آج شیف مریم نے بنایا ہے شیش توق وتھ بخاری رائس اینڈ ڈپ, اس کا نام ہے لبنے. یہ بہت ہی اوتھینٹک عربک ڈش ہے جو ٹرکش اینڈ لیبنیز کا بھی ٹچ دے رہی ہے. تو دیکھتے ہیں مریم اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. ساتھ ساتھ آپ درود شریف بھی پڑھتے رہا کریں, اس سے آپ کے واقعی یہ میں نے آزمایا ہوا ہے کہ جب میں نے نہیں پڑھا ہے, بھول, ابھی تو ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ سے کنیکٹ کرنا ہے, لیکن کچن میں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم بسم اللہ کے ساتھ اسٹارٹ کر کے درود شریف پڑھتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ثواب بھی ملتا رہتا ہے, ہمارا فلیور بھی انکریز ہو جاتا ہے, اور کیا چاہیے. بالکل, آئی تھنک یہ ڈن ہے.
نکال لیں. اس کو ٹرن کر دیجیے. اتنا پیارا سا کلر آ گیا. بالکل. اب ہم اس کو اس طرح سے اس کے اوپر سجا دیں. کلر آ گیا. اچھا، ہم ایز اے کلینری اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹیمپریچرس پہ بھی زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چکن کوک نہیں ہوا ہوگا گرل پین میں، لیکن جب ہمارے اسٹوو یا پین کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 73 74 پر جاتا ہے تو ہمارا چکن جو ہے وہ کوک ہو جاتا ہے. اور ہم نے اس میں لیمن جوس بھی ڈالا ہے تو اس میں بھی یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ ہمارا چکن کوک ہو جاتا ہے. آئی نیڈ ون مور. اس کے بعد ہمارا ڈن ہو جائے گا. اس میں ہم اگر چارکول کا فلیور دیں گے تو ایک باربیکیو ٹچ بھی اس پہ بالکل زبردست ہو جائے گا. اور سب پوچھیں گے آج آپ نے بنایا کیا. دس از فار پریزنٹیشن. کلر کے لیے میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں. آج ہم نے اپنی ریسیپی میں یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ، جس میں ہے وائٹامنس اے ڈی 3 اینڈ ای. اور اس آئل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہے ڈبل ریفائنڈ آئل اور پیور ویجیٹیبلز آئل ہے، جو کہ ہے بالکل فیٹ اینڈ کولیسٹرول فری. تو ہمارا یہ کمپلیٹ پلیٹر ریڈی ہو گیا ہے. یہ کمپلیٹ پلیٹر ہے. اگر آپ نے اس کو بنا لیا تو آپ کو اور مطلب کوئی اور نان وغیرہ پیٹر بریڈ کی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج کی ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمیں فیڈ بیک دیا ہے. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. آپ بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں یوٹیوب پہ مل رہا ہے، بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اور اپنے پیار کا اظہار سے ہی ہم یہاں تک ہماری حوصلہ افزائی اتنی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ ایک آپ کے لیے نیو ریسیپی لے کے آتے ہیں. اور اگر آپ بھی اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریں. اللہ حافظ. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں. ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا. اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان. انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں. ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا. اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان. انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور فہم دین کا سلسلہ ہے انعام رمضان میں. اور میرے ساتھ تشریف لا چکے ہیں قبلہ اعجاز شاہ ہاشمی صاحب. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی معین مجددی صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ابرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ابرار بھائی نے جو ہے وہ جیسے یہ وقفہ ہوا تو کہا میرے لیے کیا حکم ہے. تو میں نے کہا حکم نہیں، عرض ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہونا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے ضمیر الحسن آسی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے فرحان نقشبندی. تو اب ہم جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں فہم دین کا. آج کا موضوع ہے یوم بدر کے حوالے سے کہ جنگ بدر کا یہ عنوان ہے. نہ جانے کیوں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے کچھ علماء نے امریکن ایمبیسی میں ایک ریکوزیشن جمع کروائی کہ جی رمضان کا مہینہ ہے تو آپ یہ احتیاط کیجئے کہ اس کو ذرا گزار لیجئے، اس کے بعد جو بھی معاملہ ہے جنگ کا وہ دیکھ لیجئے گا، یہ ہماری درخواست ہے. تو ان علماء کرام کو میں نام نہیں لیتا، لیکن امریکن ایمبیسی سے جواب آیا، وہ میرے پاس تحریری شکل میں موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے بدر بھی رمضان میں لڑی تھی، تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تو تھا ذرائع تفنن، لیکن یہ جنگ مسلط کی گئی تھی، یعنی آقا نے خود نہیں لڑی تھی، ان پر مسلط کی گئی تھی. ایک روایت کے مطابق 950 اور ایک روایت کے مطابق 1000 لوگوں کے ہمراہ جو لشکر آ رہا ہے اور آ کر حملہ آور ہو رہا ہے اور بدر کا میدان ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ
مدینے اور مکہ کے سوا درمیان کا ایک مقام ہے جو مدینے سے قریب تر ہے، اور ساتھ ہی وہاں پر جو سامنے مجاہد موجود ہیں لشکر اسلام کے، وہ 313 ہیں۔ آج اس جنگ کا احوال بھی ہم ذکر کریں گے، اور آج جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم ہے، تو وہ بھی کہیں ذکر ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا کہ ہم جو ہے وہ بی بی کو بھی یاد کریں گے۔ تو زوجہ رسول کی حیثیت سے جو ان کی امتیازی حیثیت ہے اس کا انکار تو آسمان بھی نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو، نام لیوا ہو، اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھ جاتی ہے، جو ان کا ہمراہی ہو، ہم رکاب ہو، شریک سفر ہو، شریک حیات ہو، تو اس کی قدر و منزلت کیا ہوگی۔ تو آج ہم وہ بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اجاز شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا، بدر کیا اس سارے غصے، بغض اور نفرت کا شاخسانہ تھی جو کفار مکہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، اور یہ جنگ جو ہے دراصل حق و باطل کا ہی معرکہ تھی، تو اس میں اللہ کی نصرت کیسے پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے سورۃ الانفال کے اندر اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، اور یقیناً یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور اس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 بتائی جاتی ہے کم و بیش، اور ان کی تعداد جو کفار کی ہے وہ تعداد آپ نے ویسے ذکر کر دی ہے کہ بعض منافقین جو تھے وہ راستے میں کھڑے رہے، ان کی 1000 تعداد بھی بتائی گئی، اور کچھ دیکھنے والے تماشائی بھی تھے جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، جیسے فی زمانہ بھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں نہ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نام نہاد نیوٹرل ہوتے ہیں۔ جی وہ نیوٹرل، ہم تو نیوٹرل ہیں، آگے تو میں کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جنگ اسلام کی پہلے 2 مارکے ہو چکے چھوٹے چھوٹے، اور نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے، تو یہ جنگ اسلام کی پہلی جنگ کہلاتی ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں بے شمار ایسی عظیم فتح عطا فرمائی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ایک طرف سے 1000 تھے، ایک طرف سے 313 تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی کم، اور 2 گھوڑے اور باقی جو ہے اونٹ تھے، تو تعداد کے اعتبار سے بھی کم، زرے بھی 6 تھیں، جو جنگی لباس تھے وہ بھی کم تھے، تلواریں بھی کم، یعنی ساز و سامان کی بہت کمی تھی۔ ہر اینگل سے دیکھا جائے نا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو فتح کی طرف جیتنے کا کوئی امکان نظر آتا ہو بظاہر عقلاً۔ لیکن جب یہ جنگ بدر میں گئے، اور جنگ بدر کے اندر جیسے ہی ان کا مارکہ آپس میں شروع ہوا، تو پھر وہاں پہ ایک بات کی گئی کہ کون کس کے سامنے آئے گا، جی، تو پھر وہاں پہ ایک مشورہ یہی ہوا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے نا وہ اس کے سامنے آئے۔ یہ بڑی جو ہے باریک بات ہے۔ اب وہاں بھائی بھائی کے سامنے آ رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے آ رہا ہے، ایسا منظر ہے، یہ ایسا عظیم امتحان ہے، بڑا امتحان ہے کہ چلو دوسرا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھائی بھائی کے سامنے آ رہا ہے، باپ بیٹا ایک جگہ سامنے آ گئے، اور اس طریقے سے ماموں بھانجے کے سامنے آ گئے۔ اب ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، لیکن وہاں پہ اسلام کو تقویت دی، عزت دی، اور رشتہ داری کو چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کا ایک عظیم کارنامہ تھا کہ وہ حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر اس کے بعد جو جیسے جنگ شروع ہوتی گئی، کچھ صحابہ کے پاس جو ہے تلواریں نہیں تھیں، تو حضرت عکاشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی دی۔ وہاں آپ کے معجزات بہت ظاہر ہوئے اس جنگ کے اندر۔ حضرت عکاشہ کو آپ نے چھڑی دی، اور وہ چھڑی کا اشارہ جیسے کرتا تھا، مارتا تھا تو آگے بندہ کٹ جاتا تھا۔ واہ، وہ تلوار کی صورت اختیار کر گئی، صرف اشارہ کرنا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آسمان سے کوئی نصرت ہی پہنچی ہے۔ جی، اس کے بعد پھر جب حضرت عکاشہ کے بعد اب کیا کہتے ہیں ان کو، جن کا آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، ان کا آسان سا نام ہے، چلو وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحابی وہ تھے کہ جن کا آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا،
تو وہ پریشان تھے, کہنے کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ لٹک گیا چہرے کے اوپر, تو اس کو کاٹ دیتے ہیں. کہا کہ نہیں, حضور سے مشورہ کر لیتے ہیں. تو وہاں حضور کا یہ معجزہ دیکھا, حضور نے لعاب دان لگایا اور اسی جگہ رکھ دیا, اور وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ اتنے عظیم معجزات دیکھتے ہوئے پھر آخر میں جب یہ اور بھی معجزات ہوئے, ایک حضرت خبیب کا بازو کٹ گیا اور پھر اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لعاب دان لگا کے اس کو جوڑ دیا کہ لیکن جیسے ہی جوڑا ویسے ہی ٹھیک ہو گیا. واہ. یعنی اس جنگ میں نہ صرف یہ کہ حق و باطل کا ایک معرکہ تھا, بلکہ اللہ کی نصرت اس طرح شامل حال تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جا بجا بار بار معجزات کا رونما ہونا بھی دکھائی دیتا ہے. میں مفتی مجددی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بدر کے پس منظر میں کیا تھا, کیا فکر کیا تھی ان کے ذہن میں, وہ کیوں حملہ آور ہو رہے تھے, وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ معاذ اللہ کفر نباشت خاکم بدہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزن پہنچانا چاہتے تھے, نقصان پہنچانا چاہتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی یلغار کے بعد ہم جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ صفایا کر دیں گے کہ پھر اس کے بعد اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ کچھ تعداد اگر بیان کر دی جائے کہ کتنی تعداد میں لوگوں کا قتال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ آل عمران نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور ہمیں بے شک تمہاری مدد کی بدر کے اندر جبکہ تم کمزور تھے اس وقت. تو یہاں پہ بدر خاص طور پہ ذکر کرنا, غزوات اور بھی آئے اور نام لے کر یہاں پہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واحد غزوہ ہے جس کا نام لے کے ذکر فرمایا. جی, احد کا کنایا کے ساتھ ذکر فرمایا اور بدر کا خاص طور پر ذکر فرمایا. تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ 2 مارکے چھوٹے چھوٹے پہلے ہو چکے تھے اور لیکن اس میں قتال نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ باقاعدہ قتال ہوا, آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا, تو اس کو پہلا مارکہ اس کا نام دیا گیا. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں. جو اصل چیز ہے وہ کفار کا اس زوم میں تھا, ان کا یہ غرور میں آنا تھا کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے بدر کر دیا, مکہ بدر کر دیا ہم نے. اب یہ جو اسلام ہے اور رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں یہ مغلوب ہو گئے. اب یہ اب کبھی ان کا تصور یہ تھا, اس تصور کو کیسا زائل کیا اس جنگ نے, یہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ایک مختصر وقفہ, وقفے کے بعد لوٹ کے آتے ہیں. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. ناظرین محترم, جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے, اور اب دوبارہ مفتی مجددی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ پس منظر بتا رہے تھے بدر کا. جی بالکل, پس منظر یہی تھا بیسیکلی, جو ان کا جو مدعا نظر تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو یہاں سے مکہ بدر کر کے ہم نے اپنی فتح حاصل کر لی, اب یہ تو کبھی مغلوب نہ ہوں گے. اور جب یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان یہاں پہ اب جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تو جب ابو سفیان نے پیغام پہنچایا تھا ان کو کہ واپس چلے جاؤ, خطرہ نہیں ہے, تو ابو جہل نے وہ تکبرانہ لفظ اس کا جو تھا اس نے کہا تھا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا کے دم لیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے. تو یہ پس منظر, یہ ان کا جو سوچ تھی نا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, یعنی وہ متکبرانہ سوچ تھی. یہ بڑا, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس قوم کے ساتھ اور کس جانسانوں کے ساتھ ان کا واسطہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال, جب یہ سب بندی ہو رہی ہے نا, تو ایک بیوہ خاتون آ گئی, اپنے دودھ دیتے بچے, بالکل دودھ پیتا ہوا بچہ, وہ نے اس کا باپ, میں بیوہ ہوں, اس کا باپ مر چکا ہے, ہر گھر سے کوئی نہ کوئی مرد آ رہا ہے, میرے پاس کوئی مرد نہیں ہے جو اپنا حصہ ملاؤں, میں اپنے حضور یہ اس بچے کو پیش کر رہی ہوں, اس کو آپ لے لیجئے. فرمایا اس کی بچہ کیا کر سکتا ہے, یہ تو تلوار کا وزن اس سے زیادہ ہے. بولے کہ کب سے کچھ نہ کر سکے, آپ کسی صحابی کو دیے گا جس کے پاس ذرا نہ ہو نا, اس کو دیے گا, اس سے تیر روکے گا, اللہ اللہ, ڈھال بنا لے گا اس کو.
تو جس قوم کی یہ پوزیشن ہو تو وہ کیسے مغلوب ہو سکتی ہے؟ تو ایسے ایسے جانثاری کے آپ ملتے ہیں. آپ کو یہ وجہ ہے کہ جو غزوہ ہے اللہ کی مدد تو ہے ہی. مدد کیوں تھی؟ یہ جو جذبہ تھا نا رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کا اور جتنے بھی ان کا جو جذبہ اتنا قوی تھا, ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ لازم تھا کہ انہوں نے یہ جیتنا ہے. کیا بات ہے. ایسے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہم زانو ادب طے کرتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں ان کی نفوس پر, اور وہ ایسے نفوس ہیں جو نفوس قدسیہ ہیں. بلا شبہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی نصیب ہوئی. میں چاہوں گا کہ یہاں پر نعت رسول مقبول کا ایک ہدیہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں فرحان بھائی پیش کریں گے. اور فرحان بھائی میں چاہوں گا کہ اقبال عظیم صاحب کا اگر کوئی کلام ہو جائے تو کیا شاندار ہے, کیونکہ اقبال عظیم صاحب بھی آپ کی طرح دل کی آنکھ سے مدینے کو دیکھا کرتے تھے. مجھ کو بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے, مجھ کو بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے. تھوڑی سی دیر تو مجھے بینائی چاہیے, تھوڑی سی دیر تو مجھے بینائی چاہیے, تھوڑی سی دیر تو ہمیں بینائی چاہیے, بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے. اقبال اپنے چشم بصیرت سے کام لو, اقبال اپنے چشم بصیرت سے کام لو, اقبال اپنے چشم بصیرت سے کام لو, کیا یہ ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے, کیا یہ ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے. کیا بات ہے. اقبال عظیم صاحب کا یہ کلام لکھنا اور پھر آپ کا جو ہے وہ چشم بصیرت کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا, کیا کہنے. میں چاہوں گا کہ اس نعت کے سلسلے کو ہی تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے, اور اس سے قبل کہ ہم ایک اور نعت کو شامل کریں, میں مفتی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ شاہ صاحب یہ ضرور بیان کر دیجئے کہ آج جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی اہلیہ, ایک ایسی شریک حیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور وہ محدثہ بھی ہیں, وہ عالمہ بھی ہیں, اور بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کتنا تحصیل علم انہوں نے کیا اور کس طرح پیغام نبوت کو آگے پہنچایا. بسم اللہ الرحمن
सईदा तय्यबा ताहिरा उम्महातुल मोमिनीन का जिनको लक़ब मिला, और ये वो खुश नसीब औरतों में शामिल हैं कि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज होने का एक बहुत बड़ा जो है एज़ाज़ मिला है। आपकी पाक दामनी के लिए अल्लाह करीम ने कुरान पाक की सूरत नूर जो है 18वें पारे के अंदर 17 आयत मुबारका जो हैं उनके अंदर अहकाम नाजिल किए। तो ये ऐसी ख़ातून हैं जो सबसे कम उम्र, तो क़यामत तक आने वाली तमाम अज़वाजे मुताहिरात में सबसे कम उम्र जी और कंवारी जी, ठीक है, और ये वाहिद कंवारी ऐसी थीं जिनसे हज़ूर ने निकाह किया, और ये इसलिए कि और हज़रत हफ्सा जो है वो भी कंवारी नहीं थी। नहीं, उनके बारे में तो नहीं, इनके बारे में तो ये ठीक है, मुस्तनद है कि तमाम रिवायात के अंदर जो है इनका मुस्तनद होना मुस्तनद है। और इस तरीके से जो है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनके ज़रिए लोगों को तालीम देने का एक ज़रिया बनाया कि सबसे कम उम्र जैसे ही बलूगत में आए उसके शरई अहकाम उनको सिखाए, ताकि ये जो हैं तमाम जितनी भी उम्मत की बेटियां हैं उनको दीन सिखाएं। यानी जो सहाबियात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उस ज़माने की ख़वातीन, उनके लिए रुजू का एक ज़रिया बन गया कि यहाँ से इल्म मिलेगा, यहाँ से इल्म मिलेगा। बड़े बड़े किबार साहबा इकराम जो है ना आपसे आके मशवरा किया करते थे, हजूर के बारे में पूछा करते थे, और आपने तकरीबन 40 साल की उम्र पाई हजूर के विसाल ज़ाहिरी मुबारक के बाद जो है। तो कई सहाबा कराम आपसे आके मशवरा किया करते थे, बात किया करते थे, मसाइल के बारे में जो है ना अक्सर पूछा करते थे कि इस मसले के बारे में आप क्या कहती हैं। और तकरीबन अज़वाज के जो तहारत के मसले हैं उनकी तकरीबन जो है ना आपसे रिवायत, आपसे तकरीबन कई हज़ार हदीसें जो हैं, 2000 से ऊपर जो है हदीसें मेरे इल्म में जो हैं 2200 के करीब जो हदीसें हैं वो आपसे मरवियात बहुत बड़ी बात है। और बल्कि इसको अगर मैं इस तरह कहूँ कि हज़रत अबू हुरैरा के बाद जो दूसरा बड़ा रावी हवाला है उसकी राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है। तो इस एतबार से अल्लाह के रसूल के पैगाम को मज़ीद लोगों तक पहुँचाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। मैं चाहूँगा आपकी जानिब से भी शान हज़रत आयशा में चंद जुमले आ जाएँ। बड़ी खूबसूरत बात, ये जो हदीस की बात हुई ना 2210 की, इसमें से 174 मुत्तफ़िक़ अलैह हदीसें हैं। अच्छा, 174 वो अहादीस हैं जो मुत्तफ़िक़ा अलैह हैं, यानी सहीहैन में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस किसी और रावी से नहीं है। वाह वाह वाह, तो ये बड़ी बात है। तो सैयदा का बड़ा मकाम है, और इसको आप जिस पहलू में देखेंगे, आप इल्मी पहलू हज़रत ने बयान फरमाया। अच्छा, जब उनका पहलू आप देखेंगे ना वसल्लम के साथ ताल्लुक़ का, तो सहाबा किराम के साथ ताल्लुक़ इल्म के हवाले से उनका ताल्लुक़ अपनी जगह पे, लेकिन ख़ास वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ था, उनके साथ घर वाला ताल्लुक़ था। तो कुछ जब अज़वाज मुताहिरा दूसरी से आपसे कहती थी कि रसूल आपका दिल का लगाव झुकाव ज़्यादा फ़ातिमा तो रज़ी अल्लाह की तरफ, हज़रत आयशा की तरफ क्यों है जी? तो बोला कि बाखुदा मैं हर एक के साथ मसाबे शुरू करता हूँ, लेकिन मेरा दिल खुद ब खुद तरफ राग़िब होता है। भाई वाह। और यही वजह है, देखिए ना, जब उनके साथ जो मामलात आप करते थे, आप उसमें आया रिवायत में बाकायदा आप उनके साथ ऐसा था कि आप उनके साथ खेल कूद वाला मुजाहरा भी करते थे। आप दौड़ लगा रहे हैं, मुकाबला करें कि कौन जीतेगा। आयशा बताओ, हम देखते हैं जीतेगा कौन। वो आयशा जीत गई, बोले तो आज आप जीत गई। अगली दफ़ा फिर हुआ तो सुसम जीत गए, बोले कि आज मैंने बदला ले लिया, देखो तुम्हारा। तो इस हद तक इतना प्यार और मोहब्बत के साथ ताल्लुक़ था। लेकिन मकाम क्या था, किसी और उम्महातुल मोमिनीन के बिस्तर पे वही नहीं आई, आपके बिस्तर पे वही आई है। वाह 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 वाह। और सबसे बढ़कर बात ये कि आज जिस हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आराम फरमा रहे हैं, वो हुजरा भी आप ही के हैं। और सबसे मकाम जो आइंदा किसी को मिल ही नहीं सकता, जब वसल्लम का विसाल मुबारक हो रहा है, आप फरमाती हैं कि आपका सर मुबारक मेरे अलग पसीने के दरमियान था, मेरी थोड़ी आपके सर चेहरे पे लगी हुई थी जब आपने आखिरी सांस ली है। वाह वाह वाह। इससे बड़ा मकाम किसी को क्या मिल सकता कि आखिरी वक्त, आखिरी सांसें जिसको नसीब हो गई हों, तो फिर तो उसके लिए उसका क्या बात है। ये आपने अपने जो है वो मोहब्बत का इजहार किया। और नाज़रीन मोहतरम, आज यौम बद्र के हवाले से बात हुई और हमने सहर में भी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के
عنوان سے بھی گفتگو کی، لیکن اس کے اندر جو سب سے خوبی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک عنوان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ایک مکالمہ میری نظر سے گزرا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اے فاطمہ آپ مجھ سے ایک حوالے سے مقام بلند رکھتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے بابا میرے بابا سے عظیم تر ہیں، اور ایک حوالے سے میں آپ سے عظیم تر ہوں کہ میرے شوہر آپ کے شوہر سے عظیم تر ہیں۔ یعنی یہ جو انداز ہے، یہ محبت کا مکالمہ، یہ جو انداز ہے یہ شان بیان کر رہا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آج جو ہے وہ حضرت عائشہ کا عنوان بھی رہا، اور ایک کلام جو ہے وہ بار بار مجھے جناب سیدہ کے حوالے سے آل عباس کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بلال کریم صاحب بھی جو ہمارے ہیڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ موجود ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں بیویوں کی جو آپسی محبت کا عنوان ہے اس کو عنوان بنا کے جناب سیدہ کا ایک کلام میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ بارگاہ سیدہ میں پیش کیا جائے۔ محترم جناب آسی بھائی آپ پیش کریں گے۔ نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی خدیجہ آمنہ حوا آسیہ خدیجہ آمنہ حوا آسیہ انہاں دی پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا مریم وی اے جان دی جنوں رب چا ودھاوے جبریل جیندے بوئے تے بن پچھیاں نہ جاوے خاتون کوئی ایہو جی سین دی کیویں ہم سر بنے جندے قدماں اتے رکھے حسین سر جندے قدماں اتے رکھے حسین سر او صاحب حیا ماں حسین دی نبی آسرا شاہ است زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو دینے پناہ بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو پوچھتا صحیح شان میرے جے خاکی بندیاں کولوں حجاب مصطفیٰ اعجاز مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ اعجاز مرتضیٰ نماز انبیاء ماں حسین دی نبی آسرا ہم ابرار بھائی سے بھی نعت سنیں گے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا اعجاز شاہ صاحب آپ کی جانب سے ایک پیغام جو ہے وہ آڈینس تک پہنچ جائے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی تو حق و باطل کا کوئی مارکہ آ جاتا ہے، چھوٹی سی بدر آ جاتی ہے، میں یہی کہتا ہوں اس جیسی بدر آ جاتی ہے، چھوٹی سی بدر آ جاتی ہے، تو وہاں کس جذبے کے ساتھ ہمیں 313 میں شمار ہونا چاہیے، سامنے بڑی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یوم الفرقان حق و باطل کی بات کہی ہے اور آپ کا سوال بھی یہی ہے، دیکھیں اسلام کی پہلی یہ جنگ یہ ہمیں ہر لحاظ سے یہ درس دیتی ہے کہ تم رسول اللہ کے دین کے ساتھ
مخلص ہو جاؤ، رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ساری طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارے سامنے کتنی بڑی کوئی طاقت ہو نا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی جب تم حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ حق کے ساتھ ڈٹ کے رہنا یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں سب سے جو ہے بہترین نجات اور بہترین یہ آپ کی پتہ جانب سے ہے۔ پیغام پہنچا کہ آج بھی آپ کی زندگی میں حق و باطل کی کوئی رمز آ جائے تو وہاں آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور مروب بالکل نہیں ہونا۔ اور جس انداز میں مفتی مجددی صاحب نے بتایا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو عورتیں لے کر آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ نہیں لڑ سکتا لیکن ڈھال تو بن سکتا ہے، زخم تو کھا سکتا ہے، یہ جذبے اگر موجود ہے تو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو آپ کا جذبہ، آپ کی قوت ایمانی جو ہے وہ آپ کو غلبہ دے گی باطل پہ، حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے۔ میں چاہوں گا ابرار بھائی آپ کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا جائے، اور میں شاہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، فرحان آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ضمیر الحسن آپ کا بہت شکریہ۔ میری پوری ٹیم یہاں پہ جتنے کیمرہ مینز ہیں، جتنے کرو کا سٹاف ہے، اور ہم تقریباً کوئی یہاں 54-55 لوگ ہیں، ہم سب کی جانب سے آپ جو ہے وہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، افطار کیجئے۔ اس آواز کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان